بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیانی کثرت طرق الخیر، بھلائیوں، طرق طریق کی جمع راستہ، بھلائیوں کے وافر طریقوں کے بیان کا باب۔ کثرت من کثیر، بھلائی کے بہت زیادہ راستوں کے بیان کا باب، یعنی بھلائی کرنے کے جو طریقے ہیں بہت ہیں، بھلائی کرنے کے جو طریقے ہیں بہت ہیں، تو بھلائی کے بہت زیادہ طریقوں کے بیان کا باب۔ کیا سن میں بھلائی کے بہت زیادہ طریقوں کے بیان کا باب، یعنی اس میں یہ دیا کہ بھلائیاں کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں، بھلائیاں اعمال حسنہ اختیار کرنے کی کون سی راہیں ہیں، کون کون سے راستے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم۔ من خیر ما کا بیان ہے، اور جو بھلائیاں تم اس دنیا میں کرتے ہو، تعلیم و تعلم کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، کوئی سی بھی صورت میں ہو، غریب و فقیروں کی مدد ہو، جو بھلائیاں تم اس دنیا میں کرتے ہو فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس بھلائی کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بھلائی کو جانتا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم، اس کا معنی وہی ہے، جو تم بھلائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس بھلائی کو جانتا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو نیکی کرے گا ذرہ برابر، فمن یعمل مثقال خیرا، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا، جو ذرہ برابر بھی خیرن بھلائی یرہ، تو وہ اس کو قیامت کے روز دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پس منظر اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ پہلے زمانے قدیم میں لوگوں کی یہ ذہنیت تھی کہ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ چھوٹا گناہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی سزا نہیں دے گا، کوئی سرزنش اس پر نہیں کرے، کوئی عتاب نازل نہیں کرے، کوئی سزا نہیں دے گا، اور کوئی چھوٹی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ثواب نہیں دے گا۔ یعنی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتے تھے اور چھوٹی نیکی کو زمانے قدیم میں اہل عرب معمولی سمجھتے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اور کوئی چھوٹے گناہ کو، کوئی چھوٹا گناہ معمولی گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس چھوٹے گناہ کو بڑا کر دے گا اور چھوٹی نیکی کو بڑی کر دے گا۔ تو دنیا کے اندر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے روز دیکھے گا، اور جو گناہ کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا، معمولی سے معمولی بھی جو گناہ کرے گا ذرہ برابر بھی، تو اس گناہ کی سزا بھی قیامت کے روز پائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ذرہ برابر بھی بھلائی اس دنیا میں کرے گا یرہ، تو وہ اس کو وہ دیکھے گا، کس میں؟ اپنے نامہ اعمال میں۔ وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، تو جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لیے کیا، جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، یہ جواب آ رہا ہے، من عمل سے یہ شرط ہے، فلنفسہ، جس نے بھی اس دنیا میں نیک عمل کیا فلنفسہ، تو کس کے لیے کیا؟ یعنی اس کا صلہ وہ قیامت کے روز ضرور پائے گا۔
تو وہ جو دنیا میں کوئی نیکی کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ، اور اس تعلق سے اس بہت زیادہ بھلائیوں کے راستوں یعنی بھلائی کے جو بہت زیادہ راستے ہیں، اس تعلق کے باب میں بہت زیادہ آیتیں ہیں۔ والآیات، اور باب میں آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، اور رہی احادیث کریمہ تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ وَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ جِدًّا، حالانکہ وہ تو غیر منحصر ہیں، یعنی احاطے سے باہر ہیں۔ اتنی آیتیں قرآنی ہیں کہ جن کو شمار نہیں کی، غیر منحصر ہیں، غیر معتد ہیں۔ فَنَذْكُرُ طَرَفًا مِنْهَا، طرفاً کچھ، تو ان میں سے ہم کچھ احادیث کریمہ ذکر کرتے ہیں۔ الاول حدیث الاول عن ابی ذر جندب بن جنادۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل؟ قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ۔ ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، کون سے اعمال زیادہ افضل ہیں؟ یعنی جن کو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دیا جائے، جن کا اختیار کیا جائے اور اس پر ثواب عظیم مرتب ہو، عظیم ثواب مرتب ہو، زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دے۔ قال، تو فرماتے الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تمام اعمال میں سب سے بہتر افضل عمل ہے۔ قلت، میں نے عرض کیا ای الرقاب افضل، کون سا غلام زیادہ افضل ہے؟ کون سا غلام، یعنی کس غلام کا آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ کس غلام کا آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا انفسها عند اہلیہ و اکثرها ثمرا، اس غلام کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے کہ انفسها عند اہلیہ، جو غلاموں میں جو غلام زیادہ نفیس ترین ہو اپنے گھر والوں کے نزدیک، انفس نفیس ترین، عمدہ ترین، جو زیادہ عمدہ ہو اپنے گھر والوں کے نزدیک۔ عند اہلیہ غلام، رقابت کی طرف، انفسها عند اہلیہ، یعنی وہ غلام جو زیادہ نفیس ترین ہو اپنے اہل و عیال کے نزدیک، یعنی گھر والے جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ محبوب ترین جانتے ہیں۔ وہ اکثر و ثمراً، اور وہ غلام قیمت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو، وہ اکثر و ثمراً، اور زیادہ ہو کس اعتبار، ثمراً تمیز ہے، قیمت کے اعتبار سے، یعنی گھر والوں کو اس سے پیار بھی زیادہ ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، ایسے غلام کا آزاد کرنا زیادہ افضل ہے۔ قلت، تو میں نے عرض کیا فإن لم افعل، قال، یعنی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی یا رسول اللہ میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں جہاد کر سکوں، اتنی مال و دولت نہیں کہ میں غلام بھی آزاد کر سکوں، تو سرکار نے فرمایا قال تعین صانعا او تصنع لاخرقہ، عان یعین مدد کرنا، صانع میں نے کاریگر، مزدور، محنت و مزدور، اخرق بے ہنر، اس کو کوئی ہنر آتا نہ ہو، اخرق کا معنی کمزور محتاج بھی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کسی مزدور کی مدد کرو، کسی مزدور کی مدد کرو، او تصنع لاخرق، یا بے ہنر کو ہنر سکھاؤ، مطلب لفظ ترجمہ دیا کام کرو بے ہنر کے لیے، کام کرو بے ہنر، تو گویا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مزدور کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، مطلب بھلائی کا ایک راستہ، بے ہنر کو کوئی ہنر سکھلا دینا یہ بھی ایک بھلائی کا ایک راستہ ہے، کسی مزدور کی مدد کر دینا، اس کا ہاتھ بٹا دینا کام میں، یہ بھی ایک بھلائی کا راستہ ہے۔
قلتو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارائیت آپ کا کیا خیال ہے، ان ضعفت عن بعض العملی، اگر میں کمزور پڑ گیا بعض عمل سے، یعنی یہ جو شمار کرا یہ میں نہ کر سکوں، یعنی بے ہنر کو ہنردار بھی نہ بنا سکوں، کسی مزدور کی مدد بھی نہ کر سکوں، ضعف میں نے کمزور پڑ، اگر میں کمزور پڑ گیا بعض عمل سے، یعنی میں مدد نہ کر سکا، قال تو سرکار نے فرمایا تکفو شرک عن الناس، اپنے شر کو لوگوں سے روک لو، یہ بھی تمہارے حق میں بھلائی کا راستہ ہے، اپنے شر کو روک لو، کسی پر کسی کو بیجا نہ ستاؤ، کسی پر ظلم و تشدد کی بال نہ ڈال، اپنے آپ کو جو ہے روک لو کسی کو ستانے سے، تو یہ بھی کیا ہے، بھلائی کا ایک راستہ۔ کیوں سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، تو اپنے آپ اپنے شر کو، یعنی کسی کو تکلیف دینے سے یا کسی کی ایذا رسانی سے رک جانا، یہ بھی تمہارے طرف سے تمہارے حق میں صدقہ ہے، تمہاری جانب سے تمہارے نفس پر ہی، یعنی تمہارے حق میں صدقہ ہے، یعنی ایک بھلائی کا راستہ ہے۔ ثانی کا معنی کہہ رہے ہیں الثانی، ثانی کیا کہہ رہے ہیں، بالصاد المہملتی، سواد محملہ کے ساتھ ہے، حاضر المشہور، یہ معنی وہ ہے جو مشہور ہے، کاریگر کا، مزدور کام کرنے والا، یہ معنی مشہور ہے۔ وروی زائن، اور اس کی زائن بھی مروی ہے موجمہ کے ساتھ، یعنی دعات پہ جسم کے ساتھ، تو معنی کیا ہوگا، ای ذا ضیاع من فقر، جو تنگ دستی سے ضائع ہونے والا ہو، یعنی محتاج، او عیال، یا عیال غربت، فقیری سے ضائع ہونے والا ہو یا تنگ دستی سے ضائع ہونے والا ہو، یعنی مراد محتاج، غریب، فقیر کی مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اخرق کا کیا معنی ہے، وہ اس کی طرح، اور ونحو ذالک، اس کی طرح۔ اخرق کا معنی کہ الذی لا یتقن ما یحاول فعلہ، یعنی جس فعل کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو وہ نہ کر سکے، انجام نہ سکے، یعنی بے ہنر، بے ہنر، ما یحاول فعلہ، جس فعل کو کرنے میں وہ کوشاں ہے لیکن لا یتقن، مکمل طریقے سے انجام نہیں دے، اتقن یتقن، مکمل کرنا، مضبوطی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ کرنا، جس ما یحاول، جس فعل کو انجام دینے میں وہ کوشاں ہے، لا یتقن، پائیداری نہیں کر پا رہا اس فعل، ان مضبوطی کے ساتھ انجام، بے ہنر ہے۔ الثانی، دوسری حدیث، ان ابی ذر ایضا، یہ بھی حضرت ابو ذر سے مروی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ، سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے، سلام مانے آتے ہیں مفصل کے معنی میں جوڑ، سرکار فرماتے ہیں تمہارے جسم میں جو جوڑ ہے، تمہارے جسم میں جو جوڑ ہیں، تو یہ رب کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی صدقہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دولت سے نوازے تو دولت، اللہ تعالیٰ دولت سے نوازے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی بیٹے سے تم کو نوازا تو اس بیٹے کے شکریہ میں عقیقہ کرنا، غریب و فقیر کو کھلانا، یہ بھی خوشی کا صدقہ ہے۔ تو ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہے تقریباً، تو 360 صدقہ کریں، تو اس کا طریقہ بتلایا کہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں، جسم کے تمام اعضاء اس میں حرکت کریں گے، سبھی کا صدقہ ہے، نماز بتلایا سب سے بہتر صدقہ ہے جسم کا۔ کہتے ہیں یصبح علی کل من احدکم صدقۃ، یعنی تم میں تمہارے ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے۔ صبا اسم سارا کے معنی میں ہے، یصبح علی کل، یصبح کا اسم ہے صدقہ، تمہارے ہر سلام جوڑ، تمہارے ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے، یعنی جسم کے اندر جتنے بدن ہیں نا، تمام بدنوں پر صدقہ ہے۔ فکل تسبیۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی زبان تسبیح اللہ کی پڑھے تو یہ صدقہ ہے زبان کا۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر تحمید رب کی صدقہ ہے، حمد بیان کرو اپنے منہ سے، یہ بھی صدقہ ہے۔
وکل تحلیل صدقۃ، ہر تحلیل ہر تسبیح صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقۃ، اللہ اکبر یہ بھی بولنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. وہ امر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ تمام جو نیکیاں ہوتی ہیں جسم کے اعضاء سے تو ہوتی ہیں، تو یہ تمام افعال جو صدور ہوں گے جسم کے اعضاء ان سب کا صدقہ ہے یہ. وہ نہی عن المنکر، اور برائی سے روک دینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ، اجزاء کافی ہونا، اور اس کو کافی ہیں دو یعنی رکعتانی یرکعہما من الضحیٰ، چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں جن کو وہ ادا کرے گا ان تمام اعضاء کو کافی ہے. چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں جن کو وہ ادا کرے گا یہ تمام جسم کے اعضاء کے لیے اجزاء سے کافی ہونا کافی. وَيُجْزِئُ، اور کافی من ذَلِكَ، اس کو اجزاء کا فاعل رکعتان ہے، 2 رکعتیں کافی ہیں کس کی؟ من الضحیٰ، چاشت کے وقت کی. یرکعہما، جن کو وہ ادا کرے گا، کیونکہ نماز چاشت ادا کرنے میں تمام پورے یہ نفل نماز ہے نا، یہ دن میں نماز چاشت دن میں ہوتی ہے، اور اعضائے بدن یہ دن میں زیادہ حرکت کرتے ہیں، رات میں تو پرسکون ہوتے، دن میں زیادہ حرکت ہے، اس لیے نماز چاشت ادا کر لے تمام. اچھا یہ تو ظہر کی نماز یہ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہی ہے، تو یہ بطور شکر جو ہے نماز چاشت ادا کرے تمام پورے بدن کا صدقہ ہے. رواہ سلام کا معنی کہہ رہے ہیں بضم السین المحملہ، سین محملہ کے ضمے کے ساتھ، و تخفیف اللام، لام کے تخفیف کے ساتھ، سلام مشدد نہیں، سلام سلام نہیں سلام. فتح المیمی، اور میم کے فتح کے ساتھ، یعنی سلامی. المفصل کس کے معنی میں؟ جوڑ. الثالث عنہ، تیسری حدیث انہی سے مروی ہے، کن سے؟ ہاں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریزت علی اعمال امتی، اعمال امتی فاعل ہے اریزت کا، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حسن ہوا و سیئ ہوا، تاکید ہے اسی کی، اعمال کی، میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اور ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے. جو ہمارے اچھے اعمال ہیں ان سے بھی سرکار واقف ہیں، اور جو ہمارے برے اعمال ہیں، جو ہمارے اچھے اعمال ہیں ان سے بھی سرکار واقف ہیں، اور جو برے اعمال ہیں ان سے بھی واقف ہیں. تبھی تو سرکار نے فرمایا حسن ہوا، یہ تاکید ہے اسی کی، اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو سرکار ہمارے اچھے اعمال سے بھی باخبر ہے اور برے اعمال سے بھی باخبر ہے. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق، سرکار فرماتے اپنی امت کے اعمال حسن میں سب سے بہتر عمل جو میں نے پایا وہ راستے سے ایذا رسانی چیز کو ہٹا دینا. فوجدت فی محاسن اعمالها، اپنی امت کے اعمال حسنہ میں، یہ مفعول ہے، علیحدہ مفعول ہے، اپنی امت کے اعمال حسنہ میں جو اچھا عمل میں نے پایا وہ کیا ہے؟ الاذى يماط عن الطريق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کنکر ہو، پتھر ہو، کانٹا ہو، سوئی ہو، نہ ماتا یہ مفعول ہے، یماتو، یماتو کہتے ہیں بالبناء المفعول، حاشیے میں دے رہے ہیں نیچے مفعول فعل ہے یماتو، دیکھ رہے اس میں دیکھ رہے ہو ماتا یا موتو، نصر ہے شروع سے غالب نہیں زر بزری، اماتا یمیتو، مات اماتا یمیتو، نصر ہے شروع سے ماتا یا موتو،
یا ماتا یا میتو بھی ہے آتا ہے. نہیں وہ تیس ہے، یہ توئس ہے، فرق ہے نا. ہاں مجھول ہے. اچھا مجھول ضرب یضرب سے تب بھی یماتو آئے گا، اور نصر ینصر سے ہے تب بھی یماتو آئے گا، دونوں سے یماتو ہی آئے گا مجھول. تو راستے سے ایذا رسانی چیز کو ہٹا دینا، علیحدہ تکلیف دہ چیز یماتو ہٹا دی جائے، کس سے؟ راستے سے دور کر دی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اور سرکار ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میری وفات بھی رحمت ہے اور میری حیات بھی امت کے لیے رحمت ہے. حیات اس لیے رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امت کے اعمال کو میں جانتا ہوں. اور وفات اس لیے رحمت ہے کہ سرکار ہمارے تمام اعمال کو دیکھتے ہیں، اور اعمال اگر برے ہوتے ہیں تو ان پر گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں امت کے لیے. حیات تو ہے ہی سرکار کی رحمت، حیات تو سرکار کی حیات جو ذات ہے سرکار کی ہماری رحمت، اور وفات بھی رحمت ہے اس طور پر کہ سرکار ہمارے گناہوں کو، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں تو ان برے اعمال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا، اور اپنی امت کے برے اعمال میں نے پایا النخاعۃ تکون فی المسجد، کھکار، ناقہ فضلہ. برے اعمال کیا ہیں؟ برے اعمال یہ کہ کھکار ہو مسجد میں، اس کو دفن نہ کیا جائے، یعنی نکالا نہ جائے. مسجد میں ناقہ فضلہ پھینک دے، کھکار پھینک دے. پہلے یہ تو دفن نہ کیا جائے، پہلے ایسا تھا نا، پہلے تو مسجد کچی ہوتی تھی نا سب، تو جیسے اگر کر دے تو اسی میں دفن کر دے، وہ تو جائز ہوتا تھا. لیکن اب تو فرض ہے نا، اب تھوڑی دفن ہو جائے کوئی. تو اب تو یہ کہ مسجد میں کوئی کھکار دے، ناقہ فضلہ جو پھینک دے، اور وہ تو یہ سب سے برا عمل ہے امتیوں کا. الرابع، چوتھی حدیث، انہی سے مروی ان اناسا قالوا، کہ انہوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ہم پر فوقیت لے جائیں گے صدقہ کے اعتبار سے، کیونکہ نماز تو ہم بھی پڑھیں گے وہ بھی پڑھیں گے، نیکیاں ہم بھی کریں وہ بھی کریں گے، لیکن ان کے پاس دولت زیادہ ہے تو صدقہ کریں گے، تو دولت کے اعتبار سے تو مالدار ہم پر فوقیت لے جائیں گے. یہ قریب صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں آن کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اہل دولت جو ہیں وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہم پر فضیلت لے جائیں گے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. ویسے تو نیکیاں وہ بھی کریں گے ہم بھی کریں گے، لیکن وہ مال کے اعتبار سے فضیلت لے جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا، اس کا جواب سرکار نے دیا، ابھی آ رہا ہے اس کا جواب. یا قالو، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ذہابہ اہل الدثر، دثور دثر کی جمع مالدار لوگ، کہ اہل مالدار لے گئے اجرتوں کو، اہل مالدار لے گئے اجور، اجر کی جمع اجرتوں کو، یعنی ثواب کے اعتبار سے فضیلت لے گئے. یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، کمان سنے سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو وہی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. ویصومون، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، کمان سے ہم روزے رکھتے ہیں، یعنی روزوں میں تو کوئی فضیلت نہیں لے کے جائیں گے. ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے زائد مالوں کا، لیکن وہ ہم نہیں کر پاتے. قال، سرکار نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہ بنائی جس کا تم بھی صدقہ کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں بنائی وہ چیز جس کا تم بھی صدقہ کرو، یعنی وہ مالدار کا صدقہ کرتے ہیں، وہ مال کا صدقہ کرتے ہیں، تم اس میں تسبیح کا صدقہ کرو.
زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھو، ذکر و اذکار کرو. کیوں ان بکلی تسبیح، وہ اگر مال خرچ کر رہے ہیں تو تسبیح پڑھو. ہر تسبیح میں صدقہ ہے. و کلی تکبیرۃ صدقۃ، یا ان پر اس کا اسم مانو، یہ بکلی پر عطف ہے. وکلی تکبیرۃ صدقۃ، اور ہر تکبیر میں صدقہ ہے. وکلی تحمیدۃ صدقۃ، ہر تحمید صدقہ ہے. وکل تحلیل صدقۃ، اور ہر تحلیل صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقۃ، اور اچھے کام کو حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے. ونہی عن المنکر، برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے. وفی بدع احدکم صدقۃ. تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ ورث کیا تو کہ تم جو تسبیحات کا زیادہ زیادہ ذکر کرو، تذکرہ کرو. تسبیحات سے اپنی زبانوں پر رطب اللسان رکھو. تو یقیناً یہ کیا ہے؟ وہ صدقہ کر، وہ مال کا صدقہ کر رہا ہے تو تم تسبیحات کا صدقہ کرو تو وہ بھی ثواب ملے گا. اور محل مشتہب اصالہ ماء، یہ بھی صدقہ ہے. بدع بولتے شرمگاہ کو. وفی بدع احدکم صدقۃ، اور تم میں سے ہر ایک، وفی بدع احدکم یعنی شرمگاہ میں صحبت کرنا اپنی بیوی، یعنی اپنی بیوی سے بتی کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی سے بتی کرنا یہ بھی کیا صدقہ ہے. لیکن بیوی سے حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. اور حلال طریقے کیا؟ وہ بیوی ہی ہے. وفی بدع احدکم صدقۃ، یا پھر بدع کا معنی اجماع بھی ہے. اجماع امت، تم میں سے ہر ایک کے اجماع میں صدقہ ہے. لیکن بعد والا جملہ ہے وہ بدع یہ شرمگاہی بتلا رہا ہے، یعنی بیوی سے بتی کرنا یہ بھی صدقہ ہے. ہاں وہی اسی معنی میں آیا مجھے. وفی بدع احدکم صدقۃ، لیکن وہ بیوی کے ساتھ بتی کرنا، جمع کرنا. اور تم میں سے ہر ایک کے جمع میں کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کے جمع میں صدقہ ہے، یعنی بیوی سے جمع کرنے میں صدقہ ہے. قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے آیاتی احدنا شہوتہ ویقول فی اجر، اے اللہ کے رسول کیا ہم میں سے کوئی ایک اپنی شہوت کو آ جائے اور تو کیا اس کے لیے بھی کوئی اجر ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ حرام طریقے سے کوئی اپنی نفس کی تکمیل کر لے تو کیا صدقہ ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا ارأیتم لو وضع فی حرام اکان له وزر، سرکار نے فرمایا اگر وہ وضع کو رکھے حرام چیز میں کیا اس کے لیے ثواب ملتا؟ نہیں ملتا. تو مطلب یہی کہ حلال طریقے سے جو وتی کرے اپنی بیوی سے اس میں صدقہ ہے، حرام چیز میں صدقہ نہیں ہے. فقذالک، اسی طریقے سے اذا وضع فی الحلال، جب وہ اس کو اپنی شرمگاہ کو رکھے گا حلال چیز میں، کار لو اجر، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اجر ہوگا. اور اپنی وضع کو اپنی شرمگاہ کو حلال چیز میں رکھے. حلال چیز میں کیا؟ محل بتی، محل مشتہا، دثور بالثاء المثلثۃ، یہ تیسرے سا کے ساتھ الاموال، معنی کیا ہے؟ مال. واحد دثر، اس کا واحد کیا دثر. ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، یعنی مطلب یہ کہ مجھے خبر دو، لو وضع، اگر وہ اس کو رکھتا حرام میں، کیا اس پر اجر اکانا علیہ، کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ استفہام کا گناہ ہے.